السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان دانی چینل میں آج ہم رسمی اور غیر رسمی تحریر کے درمیان فرق کو دیکھیں گے۔ خط لکھتے وقت تحریری انداز بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، خاص طور پر جب اس خط کو کسی قابل احترام یا اعلیٰ قدر والے شخص سے مخاطب کیا جائے۔ لکھنے کے دو اسلوب ہیں، یعنی رسمی تحریر اور غیر رسمی تحریر، جس میں رسمی تحریر جو واضح، مناسب طریقے سے تیار اور اچھی طرح سے منظم ہونا چاہیے۔ دوسری جانب غیر رسمی تحریر اکثر غیر معمولی تحریری طور پر سمجھا جاتا ہے، جو بول چال کی زبان استعمال کرتی ہے۔ ہماری تحریری شکل کا انتخاب بنیادی طور پر اس حقیقت پر منحصر ہے ہم کس سے لکھ رہے ہیں۔ دوسری بات، جس معاملے پر ہم اپنے تحریری خیال میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ تحریری اسلوب کا بھی فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی سنجیدہ معاملے پر لکھ رہے ہیں تو اس صورت میں تحریری طور پر غیر رسمی طریقہ مناسب نہیں سمجھا جائے گا۔ لہٰذا اس مضمون میں آپ کو لکھنے کے ان دونوں طرزوں کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے اس کی تفصیلات جان لیں۔ موازنہ چارٹ۔ موازنے کی بنیاد رسمی تحریر، غیر رسمی تحریر۔ مطلب رسمی تحریر کا انداز وہ ہوتا ہے جو کاروباری، قانونی یا پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غیر رسمی تحریر کا انداز استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی ذاتی یا غیر معمولی وجہ سے لکھ رہے ہیں۔ جملے لمبے اور پیچیدہ جملے، مختصر اور آسان الفاظ، زبان فارمولک براہ راست، آواز غیر فعال، آواز فعال آواز، تعطیلات استعمال کیا جاتا ہے۔ ذاتی ضمیر، تیسرا شخص پہلا اور دوسرا شخص، سرپیشہ ور اور اہلکار ذاتی اور دوستانہ۔ رسمی تحریر کی تعریف۔ رسمی تحریر کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں اس شخص کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، یا جب ہم اس شخص کو جانتے ہیں لیکن الفاظ کا تبادلہ نہیں کرتے، یا ہمارے پاس اس خط سے موصول ہونے والے شخص کے ساتھ واقف اصطلاحات نہیں ہے۔ یہاں ہم رسمی زبان استعمال کرتے ہیں جو قارئین کے لیے وقار اور وقار کے احترام کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ تعلیمی، پیشہ ورانہ اور قانونی مقاصد کے لیے رائٹنگ لکھتے وقت استعمال ہوتا ہے۔ اس کے سلسلے میں دھیان میں رکھنا ہوگا الفاظ کا انتخاب اور لہجہ شائستہ ہونا چاہیے۔ پہلے اور دوسرے شخص کے واحد ضمیروں کا استعمال نہیں، مثبت اور لغوی زبان اور تعلیمی الفاظ کا استعمال۔ تکرار اور زیادہ عام ہونے سے گریز کریں۔ مناسب ہجے، گرامر اور رموز و اوقاف کا استعمال۔ بول چال اور مختصر الفاظ کا کوئی استعمال نہیں۔ جملہ مکمل طور پر وسیع اور اختتام پذیر ہے۔ جرگان کے استعمال سے پرہیز کریں۔ جذباتی زبان نہیں۔ مناسب حوالے کے بغیر کوئی اعداد و شمار نہیں۔ مناسب دلیل کے طور پر اعتراض سے بھرا ہوا آپ کی دلیل کی حمایت کرنے کے لیے وہاں ہونا چاہیے۔ غیر رسمی تحریر کی تعریف۔ غیر رسمی طرز تحریر ذاتی اور آرام دہ اور پرسکون گفتگو کے لیے مستعمل ہے، جس میں دوستانہ اور بول چال کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ غیر رسمی تحریر کے انداز میں ذاتی اور جذباتی لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، اور قارئین کا براہ راست حوالہ ان الفاظ کے ذریعے کیا جاتا ہے جس میں آپ یا آپ ہوتے ہیں۔ ذاتی ای میلز، ٹیکسٹ میسیجز، دوستوں اور اہل خانہ کو خطوط لکھتے وقت اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ لکھنے کی براہ راست شکل ہے جس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مخففات اور مختصر جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام
مختصر اور آسان جملوں کا استعمال، ذاتی اور ڈھیلا ڈھانچہ، پہلا اور دوسرا فرد ضمیر کا استعمال، لازمی جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔